مرزا طاہر سے مباہلہ بھی اسی پوائنٹ پر ہوا تھا۔ سن 2002 میں احمدیوں نے ایک کتاب شائع کی اور اس کتاب کا نام تھا شیطان کے چیلے۔ اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کتاب کا جواب دے دیا ہے۔ جب کتاب کا مطالعہ کیا گیا، اور یہ کتاب ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر موجود بھی ہے، جب اس کتاب کا مطالعہ کیا گیا تو اس کتاب کے اندر ہادی علی چودھری جو قادیانیوں کے ایک مولوی ہیں، وہ تحریر کرتے ہیں کہ وہ حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے بعد اس علاقے میں رہ گئے تھے، یعنی کہ جس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس علاقے میں وہ حواری جو رہ گئے تھے، ان میں سے پولوس نے بعض میں شرک کی ترخم ریزی کی، یعنی شرک کا بیج بویا۔ علامہ صاحب نے اس بات پر 3 کروڑ روپے کا چیلنج قادیانیوں کو دیا ہے کہ یہ تو پورا کا پورا سمجھ لیں اپنے نبی کی بات کو جھوٹا ثابت کیا انہوں نے۔ اگر ان کا یہی عقیدہ تھا تو پھر علامہ صاحب کا مباہلہ انہوں نے کیوں قبول کیا؟ یہ جو بات ہے جو ہادی علی چودھری نے کی ہے، یہ ان کے اپنے نبی کی تفسیر کے بالکل خلاف ہے، اور نہ ہی یہ اس کا جواب ہے، بلکہ انہوں نے تو علامہ صاحب کے عقیدے کو ہی اپنا عقیدہ بنا لیا۔ اس بات پر علامہ صاحب نے 3 کروڑ روپے کا چیلنج کیا ہے کہ اگر کوئی بھی سپریم کورٹ یہ بات ثابت کر دے کہ ہادی علی چودھری کی تحریر مرزا غلام احمد کی تحریر کے مخالف نہیں ہے، تو میں اسے 3 کروڑ روپے انعام دوں گا۔ ویسے تو مرزا غلام احمد ہے ہی جھوٹا نبی، لیکن اس کے علاوہ فرعونی ممی نے بھی اس کو غلط ثابت کر دیا۔ فرعون کی لاش جو ہے وہ 1898 میں دریافت ہوئی، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی 1908 میں فوت ہوئے، یعنی فرعونی ممی کی جو لاش تھی اس کو دریافت ہونے کے 10 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور ان 10 سالوں کے دوران بھی انہوں نے ایک لفظ بھی اس کے بارے میں نہ کہا۔ اور قرآن مجید میں جو آیت ہے کہ آج ہم تیرے جسم کو ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اور اکثر لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ تو اس آیت کی روشنی میں مرزا غلام احمد ایک غافل انسان ثابت ہوا، اور کوئی بھی غافل انسان سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ اپنے مرزا غلام احمد قادیانی اپنے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کی تحریر کے مطابق بھی جھوٹے ثابت ہوئے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، اور وہ حدیث ایک تو ہے ہی ضعیف اور بہت ہی زیادہ ضعیف ایسی کتاب میں مواہب لدنیہ کی حدیث ہے۔ اس میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل ہر سال مجھے قرآن سناتے تھے، لیکن جس سال میرا انتقال ہونے والا ہے اس سال انہوں نے مجھے 2 مرتبہ قرآن سنایا، اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں وفات پائے، لہذا اور ہر نبی کی عمر جو ہے وہ آنے والے نبی، ہر نبی کی عمر اپنے سے پہلے والے نبی کی عمر کی آدھی ہوتی ہے، لہذا مجھے امید ہے کہ میں بھی 60 برس کی عمر میں انتقال پا جاؤں گا۔ مرزا بشیر الدین محمود اس کی تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کا پورا مضمون الہامی ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں خبر دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر خبر دے رہے ہیں تو یہ تو بالکل سچی خبر ہے، لہٰذا وہ ایک طرف سے اس حدیث کو سچا ثابت کرتے ہوئے اپنے باپ کے ایک مضمون کو تو سچا ثابت کر رہے ہیں کہ وہ 120 سال کی عمر میں وفات پائے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اپنی ہی تحریر سے وہ اپنے باپ کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ اگر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال تھی تو ان کے باپ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ان کی عمر تو 30 سال کی ہونی چاہیے تھی، لیکن 73 برس کی عمر میں وفات پا کر وہ یہ بات ثابت کر گئے کہ وہ ایک جھوٹے نبی تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔